کے سامنے پڑھا گیا ہے. دس از اباؤٹ ہولی فیملی. اور ہولی فیملی کون سی فیملی؟ خداوند یسوع مسیح کے والدین، خداوند یسوع مسیح کی ماں اور خداوند یسوع مسیح کا زمینی باپ یوسف. ہم اس خاندان کو ہولی فیملی کے طور پر دیکھتے ہیں. کیوں یہ گھرانہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں، اور خاص طور پر امریکن کانٹیکس میں، ہم امیگرنٹس لوگوں کے لیے؟ اس لیے میرے عزیزو کہ ہم جس کانٹیکس میں رہتے ہیں، فیملی ویلیوز، فیملی جو ہے وہ ابلیس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. خاندانوں کو توڑنا، خاندانوں کو تباہ کرنا، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو خراب کر دینا، بچوں کو گردن کش بنا دینا، اور پیرنٹس کو اتنا بیزی کر دینا کہ وہ اپنی توجہ جو ویلیویبل چیزیں ہیں ان سے ہٹا کر جو پیرشیبل چیزیں ہیں ان کی طرف لگا دیں. جو ٹیمپرری چیزیں ہیں، جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے بھاگیں، اور جو کریکٹر بلڈنگ ہے، جو ویلیوز ہیں، جو بچوں کی زندگی میں انہوں نے فیڈ کرنا ہے، جو بچوں کے مستقبل کو ہمیشہ تک بنا کے رکھے گا، نہ صرف اس زمین پر بلکہ اس زمین سے آنے والی زندگی میں، اس کو اگنور کر دیں. And that's why جو ہولی فیملی ہے وہ آج ہمیں سکھائے گی کہ ہماری زندگی میں کون سی وہ پریکٹسز ہیں، کون سی وہ مشقیں ہیں، اگر ہم بھی آج وہ رکھیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خاندان نے رکھی، تو ہمارے خاندان بھی اور ہمارے بچے بھی نہ صرف یہ اس زمین پر سرفراز ہوں گے بلکہ ان کے آنے والی زندگی کی جو ابدی حیات ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح میں کیا رہے گی؟ سیکیور رہے گی. تو آئیے ہولی فیملی سے سیکھتے ہیں پہلی چیز کہ ان کی پریکٹس کیا تھی اینڈ واٹ آر لیسنس فار اس ٹوڈے. نمبر 1، جب آپ نے پہلا ریفرنس پڑھا لوکا کی انجیل میں، سائنس ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے نشانات دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، کرسمس سٹوری میں ہم نے سنا تھا نا، ستارے کا نشان. ٹھیک ہے، پھر ستارے کا نشان کن کے لیے تھا؟ سائلنس سائن فار دوز who doesn't have scriptures. ستارہ کون دیکھتے ہوئے آئے تھے؟ مجوسی. مجوسی کیا یہودی تھے؟ No, pagans, but they have. جب وہ ان کے پاس خدا کے نبیوں کی وائس نہیں تھی، ان کے پاس صحیفے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ستارے کا سائلنس نشان کیا تھا؟ موجود تھا. and they followed that. دوسری کیٹیگری جن کو نشان دیا گیا یسوع مسیح کا، وہ کون تھے؟ چرواہے. چرواہوں کو کیا سائن دیا گیا تھا؟ کسی کو یاد ہے جی؟ کرسمس کی سٹوری میں کیا کرو گے؟ بچے کو، اور تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کیا؟ کہ تم ایک بچے کو چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے. دوسرا سائن کن کے لیے تھا؟ چرواہوں کے لیے، گڈریوں کے لیے، اور وہ سائن کیا تھا؟ بچہ. ٹھیک ہے، تو پہلا سائن سائلنس، کوئی وائس نہیں، کوئی فرشتے نہیں، کوئی گیت نہیں، کوئی کیرل نہیں. جبکہ دوسرا سائن کیرل آئی ہے، وائس آئی ہے، اور گڈریوں کو کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ سائن ہوگا. ٹھیک ہے. ناؤ اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کے 40 دن پورے ہونے کے بعد آج پوری دنیا کے اندر جو عالمگیر یونیورسل چرچ ہے، دے آر سیلیبریٹنگ اے فیسٹ. اور وہ فیسٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں پریزنٹ کرنے کی فیسٹ منائی جا رہی ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا، جیوش لا، خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کی بچے کی اور لڑکے کی پیدائش کے بعد جو پیوریفیکیشن کے 40 دن تھے وہ کیا ہو چکے ہیں؟ وہ پورے ہو چکے ہیں according to the Moses law. That's why they are presenting a baby male firstborn child in the presence and in the sanctuary of the Lord. So پہلی پریکٹس ہم نے کیا دیکھی ہے جی؟ کہ جو ہولی فیملی ہے 40 دن پورے ہونے کے بعد ان کی زندگی کا فوکس جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے، اور وہ ہے سینکچری اینڈ اسکرپچرس. کس پہ ہے؟ خدا کی ہیکل پر اور خدا کے صحائف پر. کیا کیا انہوں نے؟ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق، فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ فرسٹ تھنگ فرسٹ،
اور وہ کیا ہے؟ اسکرپچرس، لا جو خدا نے ان کو دیا ہے. سو پہلی پریکٹس یہ ہے میرے عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے گھرانوں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے بچوں کو برکت دے اور ہمارے گھرانوں میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال پائے، تو سب سے پہلی پرائیورٹی کس کو ہونی چاہیے؟ خدا کے کلام کو، اسکرپچر کو. سو دیٹس وائی لکھا ہے جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے. اور اگر آپ احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس، اس میں اگر آپ 12ویں باب کی پہلی 8 آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پیوریفیکیشن کا پورا آپ کو اس کے اندر ترتیب ملے گی. اگر بیٹا پیدا ہوگا تو 40 دن تک ماں کی جو ہے وہ حالت پیوریفیکیشن کے بعد ہوگی، اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو 80 ڈیز کے بعد وہ جو ریچول پیوریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کہاں آئے گی؟ خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر میں. کیونکہ اگر وہ ان ریچول ڈیز کو پورا نہیں کریں گے تو نہ صرف وہ جہاں بیٹھے گی، جہاں کھڑی ہوگی، جس چیز کو ہاتھ لگائے گی، ایون اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ کیا رہے گا؟ امپیور رہے گا until they come over the days جو کہ بتائے گئے ہیں. So that's why جو ہولی فیملی ہے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ جیسے ہی پیوریفیکیشن کے دن پورے ہوئے ہیں، they follow the law, they follow the scripture, and they came all the way from Nazareth to the Jerusalem. چھوٹے بچے کے ساتھ، اور لائف آسان نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کس قدر سٹرگل تھی، اور ان کو پیدل سفر کرنا تھا. ہماری طرح آج کل نرم و گداز گاڑیاں بھی نہیں تھیں، نہ ہیٹر تھی، نہ گاڑیاں تھیں، نہ وائپر تھے. ان کو پتہ نہیں پیدل آنا پڑا یا گدھے پر آنا پڑا یا کس پر آنا پڑا. they walked but they followed the scriptures. priority number 2، انہوں نے کیا کیا؟ یروشلیم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے کیا کریں؟ حاضر کریں. جی یروشلیم میں کیوں لے کر آئے؟ سینکچری وہاں پر ہے. تو دوسرا فوکس ان کی لائف کا کیا ہے؟ سینکچری، خدا کا گھر، خدا کے لوگ، خدا نے جو ان کو سسٹم دیا ہے. جو آج کا سیکنڈ ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا بک آف ایکسڈس میں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کیوں جو پہلوٹا بچہ پیدا ہوگا، فرسٹ بیبی بوائے، جو فرسٹ بورن ہوگا، جو لڑکا پہلا نر جس کو کہا گیا ہے، بوائے جو پیدا ہوگا، خداوند کے کلام میں تھا کہ اس کا فدیہ، اس کو ریڈیم کرایا جائے، اس کو ریڈمپشن دی جائے. کیوں؟ کیونکہ جس رات خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تھا، خدا نے مصریوں کے پہلوٹے کیا کیے تھے؟ مار دیے تھے. فرسٹ بورن خدا نے کیا کر دیے تھے؟ تو خدا نے حکم دیا تھا ہر ایک پہلوٹا، فرسٹ بورن، اسی لیے فرسٹ فروٹ، اسی لیے فرسٹ فروٹ، فرسٹ بورن اینڈ فرسٹ اینیمل، جو بھی چیزیں خاندان کے اندر جو پہلی ہوں گی ان کو کہاں پر لایا جائے؟ خدا کے گھر میں. سو فرسٹ تھنگ فرسٹ. چاہے وہ ان کے گھر کے اندر لائف سٹاک، ان کے گھر میں راشن لے کر آتا ہے، ان کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے، وہ اپنی بھیڑ بکریوں سے دودھ لیتے ہیں، وہ اپنے کھیتوں میں ہل جوتے ہیں جس سے ان کے گھروں کی ٹیبلوں پر کھانا آتا ہے. وٹ ایور ریسورس جو ان کو سسٹین کرتی ہے، اس کی پہلی سیلری، اس کا پہلا چیک، اس کا پہلا اماؤنٹ جو ہے وہ کہاں لایا جائے؟ خداوند کی حضوری میں. اگر ہم برکت چاہتے ہیں، پالوس رسول نے اسی بات کو بیان کیا تھا خداوند یسوع مسیح کے لیے، اگر نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو پورا آٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. اگر نظر کی پہلی روٹی پاک ٹھہری تو اس کے پیچھے آنے والی ساری انکم کیا ہے؟ پاک ہے. اگر پہلی سیلری، اگر پہلا انکم اگر خدا کی حضوری میں لائی گئی ہے تو اس کے پیچھے آنے والی پوری تسلسل کیا ہے؟ اٹس آٹومیٹکلی بلیسڈ. سو دیٹس دا ریزن کہ خدا کیا فرماتا ہے؟ دا فرسٹ تھنگس فرسٹ. چاہے پہلوٹا نر ہو، چاہے پہلوٹا بچڑا ہو، چاہے پہلی فصل کا پھل ہو، دیٹ شوڈ بی برنگ ٹو دا لارڈ. اگر نہیں آئے گی تو میرے عزیزو، وی آل نو کہ جتنے لوگ خداوند کے اس اسپرچل ڈسپلن سے باہر ہیں، دے آر آلویز اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرگلنگ، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ملاکی نبی اس بات کو بیان کرتا ہے، تم کھاتے ہو مگر تم آسودہ نہیں ہوتے، تم پہنتے ہو مگر تمہارے بدن گرم نہیں ہوتے، تم کماتے ہو لیکن تمہارا پیسہ سوراخ دار تھیلی میں جمع ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ نکلے جا رہا ہے. ہم 12 گھنٹے، 14 گھنٹے پورا خاندان چاہے محنت کر لے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آلویز کرائنگ بیبی کہ خداوند ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. دا ریزن
जो बाइबल मुकद्दस का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो क्या है? इफ वी ब्रिंग आवर फर्स्ट फ्रूट्स, आवर फर्स्ट इनकम, आवर फर्स्ट बॉर्न, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, हमारा घराना, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड, कि खुदा उसे क्या देगा? बरकत देगा। एंड दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो ये फैमिली जानती है। तो तीसरी बात क्या लिखा है जी? सो हमने देखा लॉ पूरा किया उन्होंने, शरीयत को पूरा किया। एंड देन थर्ड एस इज सैक्रिफाइस। पहला एस मैंने क्या बताया जी? फर्स्ट एस इज स्क्रिप्चर, सेकंड एस क्या है? सैंक्चुरी, एंड थर्ड एस इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या है? और खुदावंद की शरीयत के मुआफिक, इस कॉल के मुआफिक कुर्बानी करें, सैक्रिफाइस करें। कुर्बानी क्या करें? देयर वर 3 डिफरेंट कैटेगरीज कुर्बानी की, जो प्योरिफिकेशन की ऑफरिंग लेकर आई थी। 3 कैटेगरीज थी इसकी। अगर आप खाते पीते हैं, आपके पास लाइफ स्टॉक, क्योंकि उस दौर में बैंक बैलेंस तो होता नहीं था, लोगों की जो दौलत होती थी वो क्या होता था? गाय बैल भैंस बकरियां आपके पास कितनी है? माल और दौलत जो था वो काउंट किससे होता था? कि आपके पास नौकर चाकर कितने हैं, आपके पास लाइफ स्टॉक कितना है। हम जब बेकरफील्ड से वापस आ रहे थे फ्रेजनो में, वो तकरीबन के 5 मिनट तक गाड़ी चलती रही, और इतनी बड़ी फील्ड जिसमें सारी भैंसें और गाय और बैल और जनाब भेड़ बकरियां सारा, एंड इट वाज ह्यूज फील्ड, somebody owned that, somebody had a business। खेत दूर दूर तक, जमीनें फसलें, एकड़ तक फसलें, somebody owned that। So हम जिस दौर में रहते हैं, that is इंडस्ट्रियल दौर, आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनकम। लेकिन जो 4 कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी क्या थी? अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपके लिए पहली कैटेगरी ये है कि आप बैल, ऑक्स क्या लाएंगे खुदा की हजूरी में। दैट इज फॉर द रिचेस्ट पर्सन, कि जो अमीर तरीन आदमी है, खाता पीता है, बैल बकरियां अन्य वाब दौलत है, जो उसके लिए वो क्या लेकर आएगा? बैल लेकर आएगा, ऑक्स। अगर आप उस लेवल पर नहीं हैं, अंबानी लेवल पर या फलाना लेवल पर, इंडिया में सबसे अमीर आदमी वही है ना फिलहाल, या शाहरुख खान लेवल पर नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास ना एक्टरों में, ठीक है? या क्रिकेट का स्टार कौन है? वो कोहली, या उसकी तरह अमीर नहीं है आप, ठीक है? ट्रिलियंस में दौलत नहीं है, और यू कैन नॉट ऑफर एन ऑक्स, तो फिर भी मौका है, वो क्या है? सेकंड, आप बछड़ा लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? बछड़ा लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा लोअर कैटेगरी। अगर आप इस काबिल भी नहीं है तो फिर क्या लेकर आ रहे हैं? फिर आप भेड़ लेकर आ रहे हैं, या बर्रा, लैंड, क्योंकि थोड़ा उससे वो क्या है? लोअर है। अगर बहुत ही मातड़ ने ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप परिंदे लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? परिंदे में घुग्गी ले आओ, ठीक है? यहां पर क्या ले आओ? कबूतर। अगर आपके पास जेब में इतनी हैसियत भी नहीं है तो एक मुट्ठी आटा क्या करें? वो ले जाएं। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप कितने बड़ी हैसियत के हामिल हैं और आप कितना बड़ा अमाउंट लेकर आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, इज योर हार्ट इज विलिंग टू सैक्रिफाइस और नॉट? अमाउंट डजंट मैटर। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने जब हैकल में लोगों को बड़े बड़े नोट डालते देखा और बड़े बड़े सिक्के डालते देखा, और एक बेवा ने क्या डाला? सिर्फ 2 दमड़ियां। और यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे ज्यादा किसने डाला? Why? Because everybody else has given out of the surplus, कि उन्होंने अपने माल की बहुतात में से डाला। द लीस्ट वन वा, अच्छा चलो ना को रह गया, सारे कम पूरे हो गए, अब क्या करें? अभी गिरजेज पाना, चलो हैकल दे दीजिए, ठीक है? बट दैट वाज नॉट अ केस। लिखा उस बेवा के पास सरप्लस नहीं था, उस बेवा के सारे बिल्स पे नहीं हुए थे, उस बेवा के पास किराया पे नहीं हुआ था, उसकी गाड़ियों के बिल नहीं गए हुए थे, उसके बेटे बेटों की शायद शादी। शी वाज विडो, शी वाज द मोस्ट वल्नरेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज अ वुमन, नंबर 2 शी वाज अ विडो, देयर वाज नो वन टू टेक केयर हरसेल्फ। अपनी वल्नरेबिलिटी की हालत में लिखा है, शी poured आउट जो कुछ उसके पास था, 2 दमड़ियां क्या कर दी, एंड दैट एक्सेप्टेड इन द हेवंस। सो अमाउंट डजंट मैटर, कि आपका अमाउंट 500 का आता है, 1000 का आता है, 10,000 का आता है, नो, या $10 का, या $5 या $1 का आता है, नो, दैट्स नॉट अ केस। अमाउंट खुदा नहीं देखता, द हार्ट ऑफ सैक्रिफाइस हमने किस हार्ट से दिया है। दैट्स वाई ये जो होली फैमिली है, अगर इन्होंने 2 कबूतर और कुमरियों का जोड़ा डाला है तो क्या ये वेल्थी थे या दे वर मीडियोकर्स, द पुअर? ये पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा क्या थे, क्योंकि ज्यादा गरीब होते तो फिर क्या लेकर आते?
एक मुट्ठी आटा ले आते। सो मेरे जीजो, इन्होंने सैक्रिफाइस जो है वो पेश की है, एंड दैट्स व्हाट द नेम ऑफ द जीसस। उससे पहले हम देखते हैं 8वें दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया। सो पहली चीज जो है मेरे जीजो, यहवे जोशुआ, उसका नाम यस्सु रखना, मतलब द लॉर्ड इज माय सल्वेशन। तो खुदावंद यीशु मसीह जिसका नाम ही निजात है, अगर उसका घराना और उसको हैंड ओवर किया गया ऐसी फैमिली के गिर्द जो खुदा तरस हो, खुदा का खौफ रखने वाली हो, स्क्रिप्चर्स, सेंचुरी एंड सैक्रिफाइस उनका डीएनए हो, तो मेरे जीजो आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश कैसे घराने में हो रही है। These 3S, इसका रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है, शमाउन खुदा के रूह से उसको आगाही हुई है कि यू हैव टू सी, जब तक तो अपनी आंखों से खुदा के मसीह को ना देख ले। सो मेरे जीजो, आप देखते हैं कि शमाउन भी अपनी बुजुर्गी की हालत में खुदा का रूह से गाइड करता है, एंड ही सॉ द मज़ाया, ही सॉ द सल्वेशन ऑफ द जेंटाइल्स, गैर कौमों की निजात वो अपनी आंखों से आकर देखता है। इस दूसरी कैटेगरी के बाद तीसरी एक और औरत इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसका हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसी रेफरेंस के अंदर तीसरी एक और औरत है, और उसका नाम क्या है जी? 36 वर्स, सेम चैप्टर लूक। और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फिनवाइल की बेटी एक नबिया, शी इज अ प्रोफेटिस, एक नबिया है, वो बहुत उम्र रसीदा, वी डजंट हैव गिवन अ नंबर वेदर 100 प्लस या 90 प्लस कितना है, लेकिन एक रफ गैस लगाएं, मैथमेटिक्स अगर आप थोड़ा सा करते हैं तो क्या लिखा है जी? उसने कमारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। सो इसका मतलब यह है कि शी हैज बीन वेडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 7 इयर्स। अगर वो गुजारे थे 84 वर्ष से बेवा थी, सो 84 ईयर्स से वो क्या है? बेवा है। तो 84 साल तो पक्के, 7 वर्ष उसके और ऐड कर लें, उसकी शादीशुदा जिंदगी कितने हो गए? 91। और अगर उसकी शादी 15 साल की उम्र में हुई है उस दौर में, सो कम से कम वो एवरेज 100 साल के करीब है। ठीक है जी, रफ आइडिया। तो 100 साल की बूढ़ी बेवा है, लेकिन उसकी जिंदगी का फोकस कहां पर है? जरा देखिएगा, लिखा है वो 84 वर्ष से बेवा थी, एंड अगेन फर्स्ट एस इज कमिंग, एंड व्हाट इज दैट? वो हैकल से जुदा ना होती थी। The focus, the centrality of that widow was the house of the Lord, the sanctuary. They know the source of sustainability. They know the source of income. They know the source of encouragement. हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि अब देखिएगा उसकी वर्शिप प्रैक्टिसेस देखिएगा क्या है, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। सो पहली उसकी फोकस इबादत का क्या है? प्लेस दैट द हाउस ऑफ द लॉर्ड। नंबर 2 द कम्युनिटी, पीपल ऑफ द लॉर्ड। नंबर 3 उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? फास्टिंग, प्रेयर्स, एंड दैट्स हाउ शी इज ऑफरिंग हर वर्शिप, लिखा है। और वो उसी घड़ी वहां आकर कंटेंट क्या है उसकी वर्शिप का? थैंक्सगिविंग। क्या करने लगी है जी? शुक्रगुजारी, थैंक्सगिविंग। सो दैट्स द की। रादर देन क्राइंग कि हमारे पास क्या नहीं है, जो मौजूद है उसके लिए क्या करें? खुदा का शुक्र अदा करें। दैट्स हाउ थिंग्स मल्टीप्लाई। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया है, को तो कैसे खिलाया यीशु मसीह ने? शागिर्दों ने तो प्रोजेक्ट फेल कर दिया था, उनका नहीं ये नहीं हो सकता, अपने खान को नहीं थे, अपना बजट पूरा नहीं होता, पब्लिक ने कितने खुआई रोटियां? ठीक है, यीशु ने क्या कहा? तुम इनको क्या दो? खाने को दो। अंदर भाईड़ा बैठा जी, पैसा गिनना, उन्होंने क्या? खुदावन 200 दिनार, आज कोई 60-70 हज़ार डॉलर बन गया। इतना पैसा कितों ले आइए, हमारा तो पास पैसे ही नहीं है। देन व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट वाज द प्रॉम्प्ट? क्या था? तुम्हारे पास क्या है? प्रॉम्प्ट ये नहीं था कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। प्रॉम्प्ट क्या था? व्हाट्स इन योर हैंड? तुम्हारे पास है क्या? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, व्हाट यू ऑलरेडी हैव। उन्होंने कहा जी 5 रोटियां और क्या है? तुमसे कहा काफियां ले आओ। ऑलवेज नॉट द अमाउंट, नॉट द क्वांटिटी, बट द सैक्रिफाइसिंग हार्ट एंड एन एटीट्यूड ऑफ वर्शिप एंड ऑफरिंग एंड कंट्रीब्यूशन।
Amount doesn't matter. کلام میں لکھا ہے, خدا فرماتا ہے تم میرے لیے کیا عیدیں مناؤ گے, میرے لیے کیا قربانیاں چڑھاؤ گے, آسمان میرا تخت اور زمین میرے پیروں کی کیا ہے. خدا کہتا ہے جنگل کے سارے جانور میرے ہیں, اور خدا فرماتا ہے سمندر میرا ہے, مچھلیاں میری ہیں, تم مجھے کیا دے سکتے ہو. It's always a response to God's revelation and our life of sanctuary, our life of sacrifice and our life of sanctification. یہ عورت بوڑھی 84 برس سے, more than 106 years old, and her life of worship is phenomenal. اور اسی گھڑی آ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی, and then اس شکر گزاری کا کانٹینٹ کیا ہے, اور ان سب سے کمیونٹی از آلویز دیئر. ابھی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور ہم بات کر رہے تھے جی واٹ از دا بینیفٹ آف اے چرچ ممبرشپ. بھائی چرچ کی ممبرشپ کیوں لیں, کیوں کار کلے بہ کے عبادت نہیں کر سکتے, کیوں کار کلے بہ کے لائف انجوائے کریے. وائی وی نیڈ چرچ کمیونٹی. نمبر 1, بیکاز دیٹس اے کمانڈ. If we are believer, we are faithful, we have been asked کہ آپس میں جمع ہونے سے باز نہ آؤ. We are community of believers, we are community of faithful people. That's our expression of faith کہ ہم جب خدا کے گھر میں کیا ہوتے ہیں جمع. This is our sign of obedience when we come to the Lord. Number 2, it is a spiritual nourishment. جب ہم فٹیگڈ ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس امید نہیں ہوتی, تاریکی میں ہوتے ہیں, دس از دا لائٹ آف گاڈس ورڈ, جو ہمارے کیا دکھاتی ہے, ہمیں رستہ دکھاتی ہے. دس از دا لائف, دس از دا لائٹ, جو خدا کے کلام کی روشنی ہم تک کیا ہے, دس از دا گائیڈنس. زبور نویس ایسے نہیں چلاتا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے, روشنی ہے. سو بینیفٹس اگر گننے پہ آئیں چرچ ممبرشپ کے تو ان گنت بینیفٹس ہیں. سوشل ایموشنل سپورٹ ہے, کمیونٹی ہے جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دکھ میں سکھ میں, آپ کے ساتھ رونے میں روتی ہے, آپ کے ساتھ ہنسنے میں ہنستی ہے, آپ کے ناچنے میں آپ کے ساتھ ناچتی ہے. دس از دا پاور آف کمیونٹی. کلے ماگے مار دے رہو کلے بہ کے. سو ان سب سے شیئرنگ ہے اس کی, جو یروشلیم کے چھٹکارے. دیٹس انٹرسٹنگ, ریڈیمپشن. آپ نے دیکھا جی, برا نر بچہ ریڈیم کراؤ, آفرنگ, سیکریفائس, اسکرپچرز, سینکچوری. اینڈ دیٹ لیڈی, دیٹ ویڈو, she was giving encouragement and hope those who were waiting for the redemption. جو یروشلیم کے چھٹکارے کے کیا تھے, منتظر تھے, اس کی بابت باتیں کرنے لگی. That's how we encourage each other. That's how we uplift each other. So میرے عزیزو, 29 ورس آخری ورس ہے, کیا لکھا وہاں پر, اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ, کلچر کے مطابق نہیں, لوگوں کے مطابق نہیں, حالات کے مطابق نہیں, کس کے مطابق, خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے. جو ان کو لا دیا گیا تھا, جو ان کو ٹاسک دی گئی تھی, اس خاندان نے اپنی کمائیگی, اپنی غربت, اپنے چیلنجز کے باوجود they followed God's word. سو میرے عزیزو, لکھا ہے کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو چلے گئے. سو میرے عزیزو, this is a lesson for all of us. کتنے ایس سیکھیں جی آج ہم نے, 3 ایس سیکھیں جی. پہلا ایس کیا ہے جی, اسکرپچرس. اگر ہم خدا کے کلام سے جڑے رہیں گے, دیٹ از اے فرسٹ سائن کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ہم کھڈے میں, گہرے میں, تاریکی میں گرنے سے کیا ہو جائیں گے, بچ جائیں گے. نمبر 2 کیا ہے, سینکچری, خدا کا گھر جو ہے وہ ہماری ذات کا کیا ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے. تھرڈ ایس ہم نے کیا سیکھا جی, سیکریفیشل ہارٹ. خدا جو ہے وہ کلام میں لکھا ہے, زبور میں کہتا ہے اگر میرے پاس سونا ہوتا, میرے پاس چاندی ہوتی, میں تجھے دیتا. کہتا ہے لیکن تو شکستہ دل کی قربانی مانگتا ہے. کنٹرائٹ ہارٹ. خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں کی قربانی, ہمارے جو ہے ایٹیٹیوڈ, اس کو خدا ہمارے سامنے مانگتا ہے. اینڈ نمبر 4 میرے عزیزوں نے دیکھا ہے, گاڈس پیپل, خدا کے لوگ, جو کمیونٹی آف بلیورس ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ.
جن لوگوں کی زندگیوں میں خداوند کی کمیونٹی کے ساتھ فیلوشپ نہیں ہے, خدا کے کلام ان کی زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا, سیکریفیشل ہارٹ نہیں ہے, ریزن اس کی کیا ہے؟ دے آر دیئر اون گاڈ. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے احمق نے کہا ہے دیر از نو گاڈ. Fool says there is no God because they are not accountable to anybody. They are not accountable to church, they are not accountable to community, they are not accountable to the pastor, they are accountable to none. They are their own God and goddesses. And this is blasphemy. Church, a community that keep us in line. خدا کا کلام, اور جو لوگ کلام میں لکھا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ترک کر دیا, جنہوں نے خدا کے احکام کو ترک کر دیا, لکھا ہے انہوں نے اپنے خاندانوں کا, اپنی زندگیوں کا بیڑا کیا کر لیا؟ غرق کر لیا. سو میرے عزیزو, آج ہولی فیملی ہمیں چیلنج دیتی ہے, اگر ہم خدا کے فضل کو, خدا کی حکمت کو, خدا کی کورنگ کو, خدا کی ابنڈنٹ ریسورسز کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں, خاندانوں میں لینا چاہتے ہیں, تو دیز آر 4S پرنسپلز. اس نئے سال میں ان کو اپنے سامنے رکھیں, خدا کے ساتھ, خدا کے لوگوں کے ساتھ, خدا کے کلام کے ساتھ, خدا کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں, اور پھر دیکھیے کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں گے, اور چند لمحات کے لیے ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے. This is the moment of confession and a reflection on God's word جو آج ہم نے سیکھا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں salvation موجود ہے؟ Are we consoled? And are we redeemed? Are we giving hope? Or whether we are in a darkness and at a dead end? خداوند سے دعا کریں اور کنفیس کریں اگر ہم فیل ہوئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں. That's nothing new. Every human being is weak. پرابلم وہاں پر آتی ہے جب ہم اقرار کرنا نہیں چاہتے. When we don't confess, ہم مانتے نہیں اپنی غلطی. اس کنفیشن کے دوران اپنے دلوں کو خداوند کی میز کے لیے تیار کریں گے. پاسٹر ہاں صاحب, خداوند سے کہیں, خداوند میں اس لائق اور قابل نہیں ہوں کہ تیری میز پر آ سکوں. جیسے اس فنیکی عورت نے کہا تھا, خداوند میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو بھی اٹھا سکوں. لیکن ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے. خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے. جب اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ہم انہیں ترک کرتے ہیں, تو میرے عزیزو, خداوند کے کلام میں درج ہے وہ ہمارے گناہوں کو پھر دوبارہ یاد نہیں کرتا, بلکہ جیسے پورب سے پچھم دور ہے, جتنا زمین سے آسمان بلند ہے, خداوند اتنی دور ہمارے گناہوں کو پھینک دیتا ہے اور دوبارہ یاد نہیں کرتا, until we confess and we commit into God's hand. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. چند لمحات دعا میں گزاریں گے. اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں, اپنے سروں کو جھکائے رکھیں گے, اور دعائیہ روح میں ہم خداوند کے سامنے حاضر رہیں گے. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے, یشوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے, کیسا مہان دکھ سہا تیرے لیے میرے لیے, کیسا مہان دکھ سہا تیرے لیے میرے لیے,
صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے ندیاں وہ کیسی خون کی کرسٹ کے لہو سے